بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ثواب کی نیت ہو۔ اس کے بغیر ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ زریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیرخواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ یہ حدیث اسلام کے تمام درجوں کو شامل ہے۔ امام بخاری اس باب کو کتاب الایمان کے آخر میں لا کر اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب کی جمع اور ترتیب میں لوگوں کی خیرخواہی کی ہے، وہ حدیث بیان کی ہے جو بالکل صحیح ہے تاکہ عمل کرنے میں آسانی رہے۔ نیز یہ حدیث اتنی ٹھوس ہے کہ محدثین کے نزدیک اسلام کے چوتھائی حصے پر شامل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا عہد لیا، پس اسی پر میں نے آپ سے بیعت کر لی۔ کافروں کو بھی نصیحت کی جائے، انہیں اسلام کی دعوت دی جائے اور جب وہ مشورہ لے تو ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، البتہ بیعت کا سلسلہ صرف اسلام والوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 54۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں لگے رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور کچھ کہنے لگے، ایسا نہیں بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے معلوم کیا کہ امانت کس طرح ضائع ہوگی۔ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نالائق لوگوں کے حوالے کر دیے جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ امر سے مراد دینی معاملات ہے، جیسے خلافت، فیصلہ کرنا اور فتوے دینا وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی ضروریات کے لیے علماء کی طرف جانا چاہیے، اور علم والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق تلاش کرنے والوں کو تسلی بخش جواب دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کے بجائے ان پر مسح کی طرح گیلے ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے تیز آواز سے 2 یا 3 بار فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں کے لیے بربادی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت تیز آواز سے نصیحت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھانے کے وقت ایسا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتلائے وہ کون سا پیڑ ہے؟ اس پر لوگوں نے جنگلی پیڑوں کا خیال کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے، لیکن بزرگوں سے مجھے شرم آئی۔
آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا پیڑ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ معلوم ہوا کہ دین سمجھنے اور علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب کرتے ہوئے انہیں بات کرنے کا پہلے موقع دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک بار ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو اس نے مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تب وہ آپ سے کہنے لگا اے عبد المطلب کے بیٹے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہو، میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ پھر اس آدمی نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ معلوم کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ تب اس نے کہا میں آپ کو آپ کے مالک اور آپ سے پہلے والے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے مالداروں سے صدقہ لے کر ہمارے فقیروں پر تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی کہنے لگا میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں، میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام جمام بن ثعلبہ ہے اور میں سعد بن ابی بکر نامی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس حدیث سے خبر واحد ایک آدمی کے بیان پر عمل کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز اگر دادا کی شہرت زیادہ ہو تو اس کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک آدمی کے ساتھ بھیجا اور اس سے فرمایا کہ یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دو۔ پھر بحرین کے حاکم نے اس کو کسریٰ تک پہنچا دیا۔ کسریٰ نے اسے پڑھ کر پھاڑ دیا۔ راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بد دعا کی کہ اللہ کرے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ اس حدیث سے علم والوں کی باتوں کو لکھ کر دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم حکومت سے جنگ کا اعلان کرنے سے پہلے اسے دین اسلام کی دعوت دی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ نقش تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں بس گئی، گویا اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے رہے۔ ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا تو واپس جا ہی چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا تمہیں
ان تینوں آدمیوں کا حال بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے بھی اسے جگہ دے دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے اس سے شرم کی، اور تیسرے نے پیٹھ پھیری تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اس حدیث میں اللہ کے لیے شرم کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض علم والوں نے اس کی تعویل کی ہے کہ اس سے مراد رحم کرنا اور کسی کو عذاب نہ دینا ہے، لیکن تحقیق کرنے والے اسلاف نے اس انداز کو پسند نہیں کیا، بلکہ ان کے نزدیک اللہ کی خوبیوں کو جو کا تیوں مانا جائے۔